لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک سلف تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، واقعہ بالکل سچا ہے. ان کے گھر نا باہر رش لگا ہوا، تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو گئے. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی، تو اٹ از ایز اف ہی ہیز لاسٹ ہز فیملی. تو یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے افسوس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز نکل کیسے گئی. اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے، لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی، وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے. وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے. ان کی کرائیٹیریا ہی وہ تھا ایک دوسرے سے محبت کا، حال چال پوچھنے کا. کمیونٹی تھی نا ایک. تو یہ اس لیول پہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اٹ از ایز اف کہ میری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز ترک کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں، یعنی اللہ کو پھر اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم نماز میں پکے ہو جائیں، یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کو. دیکھیں کانسیکوینس جب پتہ ہو کسی چیز کا، انسان اس چیز میں کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، ہیومن نیچر ہے. تو اینی وے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے سے مراد بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنی قیمتی ترین چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تو نماز آپ کی قیمتی ترین چیز ہونی چاہیے. اور اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے اس کو اول وقت پہ پڑھنا، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ ڈیڈ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے غریب کی مدد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کو خوش کرنا. ہیومینٹی یہ بھی ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بہت بیسک ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل العمل، اول وقت پہ نماز ادا کرنا. اور پھر پوچھا، پھر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد ان دا وے آف اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو کہا بینگ گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جہاد میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس ورس میں بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے، یوتھ ہیں آپ لوگ، سو مینی ڈسٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز، ہر کوئی لگا ہوا ہے غلط کاموں میں، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہوں گے، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لڑکا اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. تو بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں. ٹی وی سیریز کی کئی بات ہو رہی ہے فضول قسم کی، بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن جو ریزسٹ کر گیا، اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کر گیا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے، اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ، تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی مجھ پہ. اور وہ او لیول کا اسٹوڈنٹ تھا. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن دے وونٹ گیو ان، وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے. جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لیں گے. لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے،
بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن بن سکتے ہیں، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ سب میں وہ چیز ہے، اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی، کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی، کبھی ظاہرہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، پروفائل پکچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے، ہر جگہ یہ چیز ہے، کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے۔ اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا، جو ینگسٹر جمع رہے گا، اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، وہ کسی گناہ سے بچیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا، کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے، وہ تو امپاسبل ہے، وہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں۔ جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں ایکسپیرئنس شدہ بھی ہیں، لوگوں کی